یہاں پر ضمناً ایک چیز میں ذکر کرتا چلوں، ہمارے یہاں کچھ احباب جو ہے وہ اس بات پر بہت زور دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یار شریعت کا ہر حکم جو ہے نا وہ عقل سے سمجھ میں آتا ہے، ہر چیز میں آپ کو عقل سے جو ہے نا وہ دلیل مل جائے گی۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ شریعت کے اکثر احکام بطور خاص جو بنیادی عقائد ہیں اس پر تو آپ کو عقلی دلائل بے شمار مل جائیں گے، لیکن کچھ احکام ایسے ہیں کہ جن کے اوپر آپ عقلی دلیل نہیں دے سکتے، وہاں پر عقلی دلیل تلاش کرنا بے وقوفی ہے۔ وہاں پہ آپ کو ماننا پڑے گا کہ بھئی شریعت کا حکم ہے اس لیے ہم مان رہے ہیں۔ عقل کی ایک حد ہے، اس حد سے آگے آپ جا کے نہیں سوچ سکتے، ورنہ آپ دیکھیں یہ جو وضو کا تصور ہے، ایک انسان واش روم جاتا ہے اور باہر نکلتا ہے اپنے آپ کو پاکیزہ کر کے ہاتھ منہ دھو کے سب کچھ جو ہے وہ باہر آ جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود شریعت یہ کہتی ہے کہ بھئی تم یہ چار اعضاء جب تک نہیں دھو گے، جب تک چہرہ نہیں دھو گے، کونیوں تک ہاتھ نہیں دھو گے، اپنے سر کا مسح نہیں کرو گے، پیروں کو نہیں دھو گے، تب تک تم نماز کے قابل نہیں ہو سکتے۔ حالانکہ یہ جو شخص تھا جو بھی واش روم گیا تھا، اس کے ہاتھ سے کوئی نجاست خارج نہیں ہوئی، اس کے منہ سے کوئی نجاست خارج نہیں ہوئی، لیکن شریعت یہ کہتی ہے کہ بھئی جس مقام سے نجاست خارج ہوئی اس مقام کو تو آپ نے پاک کر لیا، لیکن اس کے علاوہ آپ کو یہ چار اعضاء بھی دھونے ہیں۔ کیوں دھونے ہیں؟ اس پہ کوئی عقلی دلیل آپ کو نہیں ملے گی۔ اسی لیے یہاں بہت سارے شریعت کے احکام ایسے ہیں کہ جس پر ہمیں اپنی عقل کو جھکانا پڑتا ہے۔ یہ ہمارے یہاں پر بعض لوگ آپ کو یہ تصور دیتے ہوئے نظر آئیں گے کہ بھائی جب تک عقل ہمیں گواہی نہیں دے گی نا کسی چیز کے بارے میں، تب تک ہم شریعت کے حکم کو نہیں مانیں گے، شریعت کا ہر حکم عقل کے اوپر پرکھا جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ میں نے مثال آپ کو دے دی۔ آپ اس سے پوچھئے گا کہ جو بھی ایسے آپ سے بات کرتے ہوئے نظر آئے نا، آپ اس سے پوچھے کہ بھائی جب میں واش روم میں گیا تھا تو نجاست ہاتھ سے تو نہیں نکلی تھی، جب میں نے اس مقام کو پاکیزہ کر لیا تو مجھے نماز پڑھنے کی اجازت ملنی چاہیے، وضو واپس آ جانا چاہیے تھا میرا، لیکن نہیں، شریعت کہتی ہے ان چار اعضاء کو دو۔